وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ، اب آ گئی وہ آیتیں کہ جو ایک انسان کو غور و فکر کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، اور جب وہ زمین اور آسمان کی کریشن کو غور و فکر کر کے سمجھے، ایک دم اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ، پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور اس کے بعد یکا یک تم بن گئے ایک بڑے بشر اپنے آپ کو سمجھنے والے، اور پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ آئے کہاں سے ہو؟ مٹی سے تمہاری غذا آتی ہے، مٹی سے ہی تم نیوٹریشن حاصل کرتے ہو، مٹی سے ہی تمہاری ہر چیز آتی ہے، اور تمہاری باڈی کے جو بھی کانسٹیٹوئنٹس ہیں وہ سارے مٹی کے ہیں، جو جو ایلیمنٹس مٹی میں ہیں وہی انسان کے سیل کے اندر ہے، اسی لیے ہماری غذا جو ہے جسمانی وہ مٹی سے ہی آتی ہے۔ مگر انسان خالی مٹی کا مجسمہ نہیں ہے، اس کے اندر روح بھی ہے جو نور کی بنی ہے، اس کی غذا آسمان سے آتی ہے، اور اس کی غذا اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور یہ آخری وحی جو انسانوں کو دی گئی یہ ہے روح کی غذا۔ تو انسان کی زندگی واقعی زندگی تب ہے کہ جسمانی غذا تو لیتا رہے مگر روحانی غذا بھی اس کے اندر جائے، اس کے اثرات کچھ نظر آئیں اس کو، ورنہ جانور میں اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ تنزیہ بھی ایک انداز ہے کہ مٹی سے تو تم بن گئے اور اس کے بعد پوری زمین پہ پھیل کے قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور کہتے ہو کہ ہم ہیں اس زمین کے مالک، جبکہ تم شے کوئی نہیں ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور پھر مرنے کے بعد بھی وہیں جاتے ہو مٹی میں، اگر تمہیں 1-2 گھنٹے نہ دفنایا جائے سڑنے لگ جاتے ہو۔ کون رکھے گا کسی مردے کو اپنے پاس، چاہے وہ مردہ بہت بڑا کوئی دنیا کا لیڈر کیوں نہ ہو، کوئی یہ جو ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو، بڑی ڈیلیگیشنز اس کے پاس آیا کرتی تھی، مگر جب وہ مر جاتا ہے پھر آدھے گھنٹے میں قبر میں اتارنا ہے۔ یہ ہے انسان کی اوورآل حیثیت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ تمہیں میں نے مٹی سے بنایا اور تم بشر بن گئے، زمین پہ قابو کرتے ہو۔ تمہاری جیسی اور کوئی مخلوق کیوں نہیں ہے کہ جو زمین کا اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائے؟ کیوں خالی انسان ہی؟ دیکھو اس کو سمجھنے کے لیے کنٹراسٹ اپنے دماغ میں یہ رکھو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان جی اپنے آپ الٹپ بن گیا، ایوولوشن اور یہ سب بکواس جو کرتے ہیں، وہ پھر اس آئیڈیا کے ساتھ کنٹراسٹ کر کے پڑھو اب ان آیتوں کو، پھر تم سمجھ پاؤ گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کن کو کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نہیں ہے تو پھر انسان تو خود بن گیا نا، اگر خود بن گیا تو خالی انسان کیوں بن گیا؟ انسان کی جیسی سینکڑوں مخلوق اور ایوالو ہو جانی چاہیے تھی جو دنیا کے اوپر قابو کرے، مگر کیا انسان کے علاوہ کوئی اور اسپیشی ہے کسی جاندار کی جو پہاڑوں کو کھود کے وہاں سے وہ اپنے میٹرو سٹیشنز بنائے، سمندروں کو چیر کے پائپ لائن بچھائے؟ اتنی کیپیسٹی اس کی 10% بھی کیوں نہیں کسی کے اندر؟ 10% کیا 1% بھی کیوں نہیں ہے کسی کے اندر؟ گائے لاکھوں سالوں سے گائے ہی ہے اور دودھ دے رہی ہے کس کو؟ انسان کو، جیسے کوئی ٹھیکہ لیا ہے اس نے انسانیت کے ساتھ کہ دودھ دینا ہے۔ بندر لاکھوں سالوں سے بندر ہی ہیں، کوئی آرگیومنٹ انسان کے ساتھ نہیں کرتا ہے کوئی اسپیشی۔ بیل بیچارہ ہل جوت رہا ہے لاکھوں سالوں سے، کبھی اس کا جو ہے اپنا ضمیر نہیں جاگا کہ میں کیوں کروں جی، ایک لات میں ماروں اس کا جبڑا توڑ دوں انسان کا۔ بڑے بڑے ہاتھیوں کے اوپر دیکھتے ہو چھوٹے چھوٹے انسان کے بچے ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کیوں؟ انسان ایسی کیا اسپیشل چیز ہے کہ جو اگر ایوولوشن ہونا تھا تو باقیوں میں 1% بھی نہیں اس کا ہوا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور پھر انسان کو مٹی سے بنا کر خالی جسمانی طور پر جانور جیسی چیزیں نہیں کر کے، ہاتھ اور پاؤں تو جانوروں کے بھی بندر کے بھی ہوتے ہیں، انسان کے اندر کچھ اسپیشل چیز پھونکی، روح جس کو ہم کہتے ہیں،
اور آدم کو ہر چیز کے اوپر اتھارٹی دے دی دنیا میں، اور اس کو علم دیا۔ سورۃ البقرہ میں ہے نا، ہم نے آدم کو ہر چیز کا علم جینز کے اندر ڈال دیا، اپنے اپنے وقت پہ جا کے وہ بیج پھٹتا ہے اور وہ علم نکلتا ہے، اور کسی اسپیشی کو نہیں دیا گیا۔ اور تمام فرشتوں کو بولا آدم کے آگے سرنڈر کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ زمین پہ آدم امتحان کے طور پر بھیجا جائے گا، اور زمین کے چپے چپے پہ سینکڑوں فرشتے ہیں۔ اگر فرشتے سرنڈر نہ کریں تو آدم دنیا کے اوپر ایک پین بھی ادھر سے اٹھا کے ادھر نہیں رکھ سکتا، اگر فرشتے انٹرفیئر کرنے لگ جائیں۔ پہاڑ کا فرشتہ انٹرفیئر کرے تو کون مائی کا لال ہے ٹنل بنائے گا پہاڑ میں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مینٹل کیپیسٹی دی، اس کے اندر روح پھونکی علیہ السلام، اور اس کو زمین پہ بھیجا ایز اے وائس جورنٹ، ایک خلیفہ کہ جس کے اندر وہ کیپیسٹی رکھی کہ وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں دنیا میں کر سکتا ہے۔ مگر کیا وہ اللہ کی روح کو پہچان کے اللہ کے حکموں سے دنیا کو چلائے گا یا شیطان کے بہکاوے میں آئے گا؟ یہ امتحان سیٹ کر دیا۔ اسی لیے تو ہر چیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان کی ڈیوٹی میں لگی ہوئی۔ یہ ہے قرآن کا کنسیپٹ۔ اس کے کنٹراسٹ میں جو کنسیپٹ دیتے ہیں، انسان بندر سے بن گیا، اس کے اندر ایک 1% بھی جس کے اندر کامن سینس ہوگی وہ ہنسے گا اس بات کے اوپر۔ یہ اسی طرح ہے کہ آسمان سے بجلی گری، مٹی کے اندر ہول ہو گیا، سانچہ خود بخود لکڑی سے بن گیا، سانچہ جڑ گیا، اس کے اندر مٹی پھر خود گئی، آگ لگ گئی، فرنانس بڑک گیا، 1000 ڈگری ٹمپریچر ہو گیا اور مٹی کی برک خود بخود پک گئی۔ یہ خالی میں بات کر رہا ہوں ایک مٹی کے برک کی، تو انسان کے لیے ان کو کون کون سی تھیوریاں گڑنی پڑیں گی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طریقے سے قرآن ایک انسان کی آنکھیں کھول کے رکھ دیتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ پھر انسان کے اندر اچھائی رکھی، انسان کے اندر برا پوٹینشل بھی رکھا، مگر باقی جانور سارے ایک ہی انداز کے ہیں۔ کوئی ایسا جانور ہے کہ جو خود بھوکا رہ کے دوسرے کو دے؟ بہت سے انسان ہیں جو خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسرے کو دیتے ہیں، چاہے ایک روٹی کیوں نہ ہو۔ کوئی ایسا جانور ہے کہ جو کسی دوسرے جانور کی پورے خاندان کو قتل کر کے اس کی چیز کو قبضہ لے؟ انسان میں ایسے ایسے بدبخت ہیں، ایسے ماس مرڈررز ہیں۔ کوئی ایسا جانور ہے کہ جو کارپیٹ بمبنگ کر دے، بچوں کو یتیم کر دے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوری فیملیاں تباہ کر دے؟ ہے کوئی جانور ایسا ابھی تک؟ کارپیٹ بمبنگ کیا، پتھر بھی پھینکے گا کبھی کوئی جانور کسی اور جانور کے اوپر؟ مگر انسان کرتا، اتنا ڈائیورسٹی۔ اس کے علاوہ کیا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور فجورہا و تقواہا، اچھائی اور برائی کے دونوں پوٹینشلز رکھے، اور پھر امتحاناً اس کو زمین پہ بھیج دیا کہ تو کس راستے پہ چلتا ہے، بن دیکھے اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ نہیں؟ کہ جو پہچان گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بن دیکھے کیا، پھر سلسلے شروع کیے رسولوں کے، انبیاء کے اور کتابوں کے، کہ اگر شیطان ان کی آنکھوں پہ پٹی ڈال دے تو تم جا کے کھول دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کلیئر ہے نا یہ باتیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اگر یہ باتیں ہم سمجھ گئے تو آگے پھر اسموتھلی ہم سمجھ پائیں گے باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے مٹی سے تم کو بنایا اور اب دیکھو تم بشر ہو، تنتشرون، پھیلے ہوئے پوری زمین کے اوپر۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے، اور وہ جوڑے جب پاک رشتے میں بن جائیں ان سے پھر دنیا کی اگلی نسلیں پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے پھر ان جوڑوں کے بیچ میں محبت اور مہربانی اور احسان رکھا۔
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں مگر غور کرنے والوں کے لیے۔ لاؤ کنٹراسٹ میں ان لوگوں کو جو بولتے ہیں جی بندر سے انسان بن گیا، تو کون سا ایسا بندر ہے کہ جو 80-90 سال تک اپنے جوڑے کے ساتھ رہے اور محبت اور شفقت ان کے بیچ میں ایسی ہو کہ اگر کڈنی کی ضرورت پڑ جائے تو بیوی کبھی کڈنی دے دیتی ہے ہسبینڈ کو، یا ہسبینڈ کبھی بیوی کو کڈنی دے دیتا ہے۔ اور کس سٹیج کی بات ہے یہ؟ تب یہ فزیکل اٹریکشن بھی کچھ نہیں ہوتی ہے، شادی کے چند سالوں میں یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ جو ڈیزائرز انسان کے ہوتے ہیں۔ پھر وہ محبت اور شفقت اور رحمت کیسے رہتی ہے موت تک ان لوگوں میں کہ جو انسان کہلانے کے قابل ہیں؟ بندروں میں کیوں نہیں ہے؟ کتوں میں کیوں نہیں ہے؟ جانوروں میں کیوں نہیں ہے؟ اگر ایوالو ہوئے ہو بندروں سے تو بندروں کی طرح کیوں نہیں ہو تم؟ ہاں، اب جبکہ انسان کو واقعی میں بندروں کے لیول پہ گرایا جانے کی فل پالیسیز دنیا میں شیطان راؤنڈ ٹیبل کانفرنسوں میں بنواتا ہے، ویسٹ میں وہ تقریباً امپلیمنٹ کر چکا کہ شادی وادی کا کوئی سسٹم ہے نہیں، انسان جانوروں کی طرح ہے، مگر پھر بھی انسان کی فطرت اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے۔ وہ پریس کر رہے ہیں کہ جلدی قانون پاس کرو، جلدی قانون پاس کرو، شادی کے سسٹم کو ہی کینسل کر دو۔ تو مگر پھر بھی جو انسان ہے اس کی فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا، جو اللہ نے ابھی آئے گا آگے، جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرو، اسی سورے میں آگے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے کہ تم اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر وہ شادی کے ایک پاک بندھن میں بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ، اور وہ رشتہ پھر محبت، شفقت اور رحمت میں بدل جاتا ہے۔ کیا یہ بہت بڑی نشانی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان عام جانور نہیں ہے؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیلایا، اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ الگ الگ زبان بولنے والی، الگ الگ سکن کے کلرز ان کے رکھے، اور بالکل جو ہے نا ایک علاقے کا آدمی، اگر لداخی آدمی جرمنی میں دوسرے لداخی کو دیکھے ایک دم پہچان لیتا ہے، ایک کشمیری اگر دلی میں دوسرے کشمیری کو دیکھے بات بھی نہیں کرے ایک دم پہچان لیتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو، نہ کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت رکھو۔ یہ کسی اور جانور میں ہے؟ کل ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا، لندن کا بندر اٹھا کے لے آؤ، انڈیا کا بندر اٹھا کے لے آؤ، وہ آپس میں بالکل ایک جیسے ہوں گے، کنورزیشن کریں گے، بات کریں گے، سب ان کو سگنلز دیں گے، مگر یہاں کا دیہاتی جو ہے وہ انگریزی تو بول نہیں سکتا ہے، اور وہاں کا تو یہاں کا پہاڑی لینگویج بولے گا نہیں، وہ تو کنورزیشن نہیں ہو سکتی۔ تو اگر سب انسان بندروں کے جیسے ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے تو اتنے زیادہ ان کے اندر ڈفرینسز کیسے آ گئے؟ مگر فطرت ہر انسان کی ایک، ہر کسی کو دکھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسے چوٹ پہنچائے، کوئی حق کسی کا مارے، کوئی دھوکہ دے۔ ہر انسان کا دل خوش ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے سے، کسی کے سرپرستی کرنے سے۔ اسمائل ہر کسی کی ایک جیسی ہے، رونا ہر کسی کا ایک جیسا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو کتنی بڑی نشانیاں ہیں یہ۔ کیا جواب دے گا اس کا ڈارون، وسیلہ جہنم گیا ہوا ڈارون؟ وہ بس یہی بولے گا، نو کمنٹس۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس کے اندر علم رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا اور پھر تمہارے
کنوینئنس کے حساب سے رات اور دن کو سیٹ کیا. آیا کہ اسٹاپ واچ لگی ہوئی ہے آسمان میں. جیسے ہی انسان کے دن کی مشقت ختم ہو ایک دم سورج گیا اور چاند نائٹ لیمپ آ گیا, ٹھنڈی ٹھنڈی لائٹ دینے والا اور سودنگ. چاند کو دیکھتے ہوئے بھی نیند پڑ جاتی ہے انسان کو, ہے نا, کیا سودنگ لائٹ. اور اس کو آسمان میں بہت بڑی گھڑی کے مانند, تاکہ تم حساب لگا سکو دن اور رات کا, مہینوں کا اور سالوں کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ رات کو جب تم سکون حاصل کرنے کے لیے سوتے ہو اور پوری دنیا اسی طریقے سے ڈیزائن ہو جاتی ہے کہ تمہارا جیسے بیڈ روم ہو, یہ سورج گیا لیمپ آف اور نائٹ لیمپ آن. کس نے یہ لگا کے رکھے تمہارے لیے ڈیوٹی پہ دن اور رات. زمین جو ہے سورج کے آس پاس 50,000 مائل سپیڈ سے گھوم رہی ہے. 50,000 مائلز, کلومیٹر پر آور کتنے ہو گئے؟ 60,000 کلومیٹرز پر آور. جب ہم گاڑی پہ جاتے ہیں نا کہیں تو 80 کلومیٹر سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. 50,000 مائلز یعنی 60,000 کلومیٹرز پر سے اتنا بڑا کرۂ ارض, یہ کون ریفیولنگ کر رہا ہے اس کی, اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے ہم چل رہے ہیں. اور اگر یہ ایک سیکنڈ بھی کم چلے تو 365 ڈیز کا سائیکل کم ہو جائے گا. اور خالی سورج کے آس پاس نہیں, ریوالو بھی کر رہی ہے اپنے ہی ایکسس میں. تو دن کی مشقت کے بعد شام کا آنا تمہارے لیے بڑا, یہ نارمل سی بات ہے, مگر یہ کرہ جو کہ یہ کر رہا ہے, ذرا اس کی کمپلیکیشن تو دیکھو. کس نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہے؟ ڈارون نے کہ اس بندر نے؟ تو بٹ نیچرل زبان سے آئے گا رب العالمین, الذی یبدع الخلق, جس نے ابتدا کی, کریشن کی. تو بہت بڑی نشانی ہے تمہارا سونا رات کو اور دن میں. وابتغاؤکم من فضلہ, اور جب تم پھر دن میں نکل کے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہو. دو ذریعے, حلال اور حرام. تمہارے لیے امتحان کہ کیا حلال کی طرف جاؤ گے یا حرام سے کماؤ گے. کسی بندر کو یہ آپشن ہے حلال اور حرام کرنے کا؟ ان کے لیے حلال ہی حلال ہے سب. مگر انسان کے لیے کیا امتحاناً یہ رکھ دیا کہ تمہارا یہ رزق کمانا, اور ہر انسان جو ہے الگ لیول پہ رکھا ہوا ہے. کوئی رزق میں تھوڑا آگے ہے, کوئی کم ہے, جبکہ جانوروں میں ہے کوئی لیول ڈفرنس کہ جس کے پاس زیادہ ہے کیا وہ اپنے سے کم تر کو پہنچاتا ہے اپنے غریب رشتہ دار کو, اور جس کے پاس کم ہے کیا وہ اس حال میں بھی شکر کرتا ہے, ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلاتا ہے یا پھیلاتا ہے؟ اس میں بھی اللہ کا شکر ہی کرتا ہے. کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں یار. ایک ایک بات کے اوپر ہم گھنٹوں بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں, پھر بھی ہم بات پوری کی پوری ایکسپریس نہیں کر پائیں گے, پھر کچھ نئی بات آ جائے گی بیچ میں. تو تمہارا کمانا, اللہ کا فضل تلاش کرنا, ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون, اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی, ہر نشانی کے بعد آیا ہے کہ ایک جگہ آیا ہے اس کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے, ایک جگہ آیا ہے اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے, یہاں پہ آیا ہے اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. یہ جو تین الگ الگ آیت کے اینڈ ہو رہے ہیں نا, ان کے اندر بھی بڑے راز چھپے ہوں گے. ہم اب کیونکہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ہم کوئی عالم تو نہیں ہیں, خالی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی آیتیں سمجھنے کے لیے, تو اگر ان پہ بھی کوئی غور و فکر کرے, کسی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ راز کھول دے, اس کے اندر بھی بہت حسین چیزیں نکل کے آئیں گی. کہ یہاں پہ یسمعون کیوں آیا ہے, وہاں پہ یتفکرون کیوں آیا ہے, پھر بیچ میں عالمین کیوں آیا ہے. تو قرآن کے جو خزانے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. یہ وہ اللہ کی نعمت ہے جس سے کبھی بھی جو ہے اللہ کے بندے کبھی کنٹینٹ نہیں ہو جائیں گے کہ بس سب کچھ میں نے لے لیے. دل تو اطمینان میں جائے گا, مگر یہ نہیں کہہ سکتے میں نے سب کچھ حاصل کر دیا قرآن کا. قیامت تک اس کے خزانے نکلتے رہیں گے.